ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات سے قبل مشاورتی عمل میں تیزی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ ایران پر مشہد پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے، اسلام آباد MOU پر مبارکباد دیں گے اور اگلے مرحلے سے متعلق خصوصی بات چیت کریں گے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا پہلا دور جلد شروع ہونے کا امکان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر پہلے ہی وہاں موجود ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن جمعے کے روز پہلے ہی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی مذاکرات میں شرکت تاحال غیر یقینی۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی آج سوئٹزرلینڈ روانگی کا امکان ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ نئے حملوں میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گزشتہ رات سے جاری حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو چکی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود کم از کم 12 اسرائیلی فضائی حملے اور گولہ باری ہوئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگ بندی گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے شروع ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی مصر کے دورے پر روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 4 فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملیں گے۔ اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مبارکباد دی۔ خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ حملہ، 7 افراد شہید، متعدد زخمی۔ بھارتی سپونسرڈ فتنہ الخوارج کے بزدل دہشت گرد معصوم شہریوں اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے لگے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بنو کی تحصیل ڈومیل کے علاقے پینگ موسا خیل میں مسافر گاڑی پر IED دھماکہ ہوا۔ بزدل دہشت گردوں نے لاشوں اور زخمیوں کو منتقل کرنے والی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جانب سے بنو دھماکے کی پرزور مذمت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں ہی اپنی ڈائریکشن آف ٹریول واضح کر دی تھی۔ الحمدللہ آج ہماری صنعتوں کا پہیہ رواں دواں ہے۔ اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تقریباً 6.5% کی گروتھ ہے، جو کہ پچھلے 4 سال کی ریکارڈ سطح ہے۔ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی مستحکم ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ بجٹ میں سمت واضح کر دی، معاشی شرح نمو بڑھے گی، ریلیف ملے گا۔ حکومت نے 2 سال کی مدت میں $14 ارب کے اضافی محصولات حاصل کر لیے۔ مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ ہمارا برآمدی شعبہ بہتری دکھا رہا ہے۔ IT ایکسپورٹ میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہتے ہیں، ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ریٹیلرز کو نظام کا حصہ بنایا ہے۔ حکومت کا بنیادی ہدف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ پیٹرول کی قیمت ₹74.28 کم ہو کر ₹299.50 لیٹر مقرر۔ ڈیزل ₹67.31 سستا ہو کر ₹311.47 فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل ₹48.29 کمی کے ساتھ ₹233.90 کا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایندھن بچت اور کفایت جاری اقدامات ختم کرنے کی بھی منظوری۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کافی کمی ہوئی ہے، یہ تو ایک اچھا اقدام ہے غریب عوام کے لیے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ باقی جو اتنی مہنگائی ہے اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ پیٹرول جو ہے وہ 74 روپے جو گورنمنٹ نے سستا کیا ہے وہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ گورنمنٹ جو آگے بھی عوام کو اسی طرح ریلیف دے گی۔ پیٹرول کی پرائس جو حکومت نے کم کی ہے، دیٹس ویری گڈ اسٹیپ اور ہونا چاہیے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ امید ہے حکومت مزید پیٹرول سستا کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ حکومت سے بجلی، گیس اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ جو
ہے بے بنیاد اور انتہائی لغو قسم کی جو ہے وہ پروپیگیشن ہے. بعض لوگ یعنی اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب عمل ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیا بجٹ کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے؟ صحافی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں رانا ثناء اللہ سے سوال. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے جواب دیا کہ بعض لوگ ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان اس وقت بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر چل رہی ہے. قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل کر لی گئی. سینیٹ کی سفارشات پر بحث جاری ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے مطابق اپوزیشن کو طے شدہ وقت سے 8 گھنٹے سے زائد وقت دیا گیا. بجٹ پر 7 دن بحث ہوئی. 232 اراکین نے حصہ لیا. حکومت کے 151 اور اپوزیشن کے 81 اراکین نے بحث میں حصہ لیا. مجموعی طور پر 232 اراکین نے 53 گھنٹے 41 منٹ بحث کی، جبکہ الاٹ کردہ وقت 40 گھنٹے تھا. حقوق کی بات کرتے کرتے یہ کانسٹیٹیوشن پہ چلے گئے، اور اگر کانسٹیٹیوشن پہ چلے گئے اس میں رائے دینا ہر جمہوری معاشرے میں عوام کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی بات پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ تشدد پہ اور نفرت پر مبنی بیانیے پہ آ گئے تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ گئیں اور ہمیں سامنے آنا پڑا کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی جو جدوجہد ہے وہ علاقے پاکستان کی جدوجہد ہے. چکسواری میں اور ڈڈیال میں اور پراگ میں اور چمیٹی میں جو نقصان ہوا وہ 3 سے 4 ارب روپے کا نقصان ہے ایک بات، اور جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد 14 سے 17 ہے. آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کی کالعدم کمیٹی کی سرگرمیوں کی شدید مذمت. کشمیری رہنما شاہ غلام قادر کہتے ہیں کالعدم ایکشن کمیٹی نے کشمیریوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی. انتشار اور تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر سمجھوتا نہیں ہوگا. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی سلامتی اولین ترجیح ہے. سردار عتیق احمد خان نے کہا کشمیریوں نے انتشاری گروہ کو مسترد کر دیا ہے. کرنل ریٹائرڈ شیراز احمد کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں شرپسندی کے مرتکب مجرمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. نبیلہ ایوب خان بولی چند لوگ پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. میرپور ٹرانسپورٹ یونین نے کالعدم ایکشن کمیٹی کا مذموم ایجنڈا مکمل مسترد کر دیا. ٹرانسپورٹ یونین کا پریس کانفرنس میں امن کو داؤ پر لگانے والی کالعدم ایکشن کمیٹی کی مخالفت کا دھو ٹوک اعلان. احتجاج کی آڑ میں داخلی راستے، بس اڈے اور ٹرانسپورٹ نظام بند نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں ٹرانسپورٹرز کا بھاری چالانوں اور جرمانوں کے خلاف احتجاج جاری. بس مالکان کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل. شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی. شہر قائد میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بحران شدت اختیار کر گیا. ہزاروں مسافر بس سٹاپس پر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور. دفاتر، تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز جانے والے شدید متاثر. محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کی پیشگوئی. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاوہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان. متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی سندھ کے علاقے میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہ سکتا ہے. پاکستان نے سفارتی میدان میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. مودی سرکار کی ناکامی پر سوالات اٹھنے لگے. مار کے حق میں بھارت کے خلاف دفاعی کامیابی اور ایران امریکہ کشیدگی میں نتیجہ خیز ثالثی نے دنیا بھر میں پاکستان کو ایک نئی پہچان دلا دی. G7 سمٹ میں امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات روایتی گرم جوشی کے بجائے صرف مصافحے تک محدود رہی. فوک نیوز کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات بظاہر تو دوستانہ تھی، مگر اس کے تناظر میں کشیدگی نمایاں تھی. قابض طالبان رجیم کے حالیہ آمرانہ اقدامات کو افغانستان کے سرکاری قوانین کا درجہ دینا ناقابل قبول قرار. طاقت کے زور پر افغانستان پر قابض طالبان رجیم کو نہ تو عالمی برادری اور نہ ہی افغان عوام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نصیر احمد نے طالبان رجیم کے حالیہ اقدامات پر سوالات اٹھا دیے.